بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ یہ جو گفتگو ہماری سیرت کے حوالے سے جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تناظر میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اب رجب المرجب کا مہینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ رجب کے بارے میں اور پھر شعبان کے بارے میں اور پھر رمضان کے بارے میں۔ یہ جو رجب ہے یہ اصل میں بیج بونے کا مہینہ ہے، اور جو شعبان ہے وہ آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہو رہا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ فضول گفتگو جو ہے وہ نہ کی جائے اور ضروری گفتگو کی جائے اور سوالات، اور پھر آخر میں گفتگو یہ بھی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عرب کے فصیح ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے میں فصیح ہوں عرب میں، اور آمنا و صدقنا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی کہ آپ سے بڑا صادق و امین کوئی، آپ سے بڑا فصیح کوئی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، چونکہ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے معنی و مفہوم کا سمندر لیے ہوئے۔ اسی حوالے سے ہمارے جو پروگرام جاری و ساری ہیں اس میں ہم تقریباً 597 یہ جو آج آپ پروگرام دیکھیں گے، یہ 597 کا مطلب ہوا کہ 80 میں سے وہ کتنے 100 میں 600 میں سے 3 کم رہے گا نا ٹوٹل، 600 میں سے ٹوٹل 3 کم رہ جائیں گے پروگرام۔ مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ اتنے پروگرام ہو گئے، مقصد یہ بتانا ہے کہ افصح العرب جو ہیں ان کے ایک ایک جملے پر ایک ایک سیریز پروگرام کی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس گفتگو کو جو ہے وہ اختتام تک پہنچا سکیں، آنے والے پہنچائیں گے جب تک ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو پچھلا پروگرام جو وہ اسی حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کا خطاب، آپ کی گفتگو، آپ کا جو ہے معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے محاسن کا مرصع ہے۔ میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں پچھلے پروگرام کا ریکیپ لینے کے لیے، خلاصہ لینے کے، پھر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ موسم کی ناظرین وہی کیفیت ہے جو پچھلے ہفتے کے پروگرام میں تھی۔ بہت زیادہ سردی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک وائرل بھی پھیلا ہوا ہے یہاں، جس میں فلو ہے، کھانسی ہے، تو چھوٹی موٹی کیا اچھی خاصی زحمت آپ کو ہو سکتی ہے پروگرام کے دوران، اس کے لیے ہم دونوں معذرت خواہ ہیں آپ سے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بظاہر موسم کی تبدیلی یا شدت کے جو اثرات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر، عافیت اور آسانی سب کے لیے عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے ناظرین کی سمع خراشی ہوگی، یعنی ہم وقفے سے کھانس دیا کریں گے خدا نخواستہ، اس سے جو آپ کو زحمت ہو، ہم اس سے اس سال سے ابتدا میں ہی معذرت خواہ ہیں۔ پچھلے پروگرام میں کلام چلتا رہا اور لا یعنی بیکار فضول باتوں سے بچنے پر بات ہوئی۔ اس سے قبل کلام یہ ہو رہا تھا کہ سوالات بامقصد ہونے چاہیے، کثرت سوال پسندیدہ بات نہیں، فضول سوالات کوئی اچھی بات نہیں، اور یہ جو بعض مرتبہ فضول کے مباحث میں مبتلا ہو کر ہم پوزیشنز لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی محاذ بن جاتے ہیں، گروہ بندیاں ہو جایا کرتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں، یہ کبھی تو ہوتا ہے فضولیات کی وجہ سے۔ اور مومنانہ شان کیا ہے؟ حدیث مبارک کا ذکر ہوا تھا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ ہاں، سوالات بامقصد ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے 14 سوالات قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کا ذکر ہم نے کیا تھا، عمل سے متعلق تھے، اور جو حکم آتا دین دیر فوراً عمل ہوتا۔ اسی طرح ایک صاحب علم جو کہ عالم عرب میں مصر سے تھے، ان کی 2 کتابوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک کتاب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات اور صحابہ کرام کے جوابات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین،
اور دوسری کتاب صحابہ کرام کے سوالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات. یہ ہم نے اشارتاً بات کہی کہ ہاں حضور نے بھی سوال کیے تربیت کی غرض سے، تفہیم کی غرض سے، تدریس کی غرض سے، اور صحابہ کرام نے بھی سوالات کیے تفہیم کی غرض سے اور عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ. تو سوال کرنا منع نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث مبارک بھی پیش کی گئی کہ دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے بارے میں، دین کی بات سیکھنے میں کوئی حیا، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. تو سوالات کیے جائیں، مگر وہ سوالات جو ہمارے ایمان اور ہمارے عمل اور ہماری نجات سے متعلق ہوں. پھر بعض اہل علم نے، بزرگوں نے یہ رویہ اختیار کیا، جب کوئی بیجا سوالات کرتا یا ایسے سوالات جن کے بارے میں سوال ہونا ہی نہیں ہم سے قیامت کے دن، تو ان سے وہ سوالات پوچھتے ہیں کہ جو واقعتاً قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. نماز کے بارے میں، زندگی، جوانی، کمائی، خرچ اور علم کے بارے میں اور دیگر امور کے بارے میں. تو بھائی وہ سوالات جو لازماً پوچھے جائیں گے ان کی تیاری کرو نا، تو کوئی وقت بچے گا فضول سوالات اور بحثوں میں پڑھنے کا؟ نہیں بچے گا. تو یہ ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا. درمیان میں پچھلے پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ گفتگو اور طریقہ تدریس کا بھی کچھ حوالہ آ گیا. جیسے کہ ہم نے ذکر کیا اور آپ نے بھی ذکر فرمایا تھا اصلاً کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ الفاظ کو شمار کرنے والا شمار کر سکتا تھا کہ کتنے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اسی طرح اہم باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا بھی کرتے تھے تاکہ وہ ذہن نشیں ہو جائے. تو یہ انداز گفتگو تھا، انداز تکلم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس حدیث کا ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے عام ارشادات مبارک کوئی ایک جملہ، دو جملے، 5-6 جملے، اس سے زائد نہیں. ہاں کچھ طویل خطبات بھی حضور کے اور کمال کے خطبات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن عموم کے اعتبار سے بہت مختصر آپ کی گفتگو ہوا کرتی تھی. وہ جامع کلمات اتنے جامع ترین ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری حاجت ہے کہ ہم ان کی تشریحات کریں. اس پر ہم نے کلام کیا تھا اور آج آپ نے کم و بیش 600 کے لگ بھگ جو پروگرام کی تعداد پہنچا چاہتی ہے کہ ہم تو بڑے کم علم لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرما لے، قبول فرما لے کہ ہم اتنے سارے پروگرامز کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہم نے نہیں کیا. اور قیامت آ جائے گی مگر نبی علیہ السلام کی سیرت کا بیان اور نبی علیہ السلام کے مبارک ارشادات کی تشریحات کا سلسلہ جاری رہے گا. اور ہر دور میں کچھ نئے پہلو سامنے آتے چلے جائیں گے. ایک دو مثالیں میں دے دوں. آپ نے فرمایا ہے کہ جب شہر بڑے ہو جائیں تو نئے شہروں کو آباد کیا کرو. آج دنیا کے تمام بڑے شہروں کو بشمول کراچی ہو گیا، لاہور ہو گیا اور دنیا کے اور ممالک کے بڑے بڑے شہروں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو ہمیں معلوم ہے. آپ نے فرمایا کہ شہر بڑے ہوں تو نئے شہر آباد کیا کرو. جرمنی میں کبھی ایک دور گزرا 5-6 لاکھ کی آبادی ایک علاقے میں ہو جاتی، اب جاؤ دوسرا شہر آباد کرو. اس کو مینیج کرنا آسان ہے، ایک چھوٹے یونٹ کو ایڈمنسٹریٹولی مینیج کرنا آسان ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستوں کو کشادہ رکھا کرو. اب آج کے دور میں اگر آپ اس کو اپلائی کریں، ہم تو دکانیں بھی ریزیڈینشل بلڈنگ کے نیچے بنا دیتے ہیں اور ریزیڈینشل بلڈنگ کے اندر بھی کمرشل یونٹس بنا دیا کرتے ہیں. تو بلڈنگ میں پریشانی تو ریزیڈینشل والوں کو زیادہ ہوگی، اور یہ آج کل جہاں بھی بڑے شہروں میں فلیٹس کا سسٹم ہے وہاں پر بھی معاملات. اسی طرح چند پیسے زیادہ کمانے کی خاطر زیادہ سے زیادہ حصے پر جو ہے وہ تعمیرات ہو جاتی ہیں اور بہت چھوٹا سا راستہ لوگوں کی آمد و رفت کے لیے بچتا ہے. آج ٹاؤن پلاننگ کرنے والے سارے لوگ اسی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ سڑکوں کو کشادہ رکھا جائے اور ان کی ٹرننگ کو، یعنی ہم نے اپنے ان علاقوں کے اندر جہاں ہم بھی رہے ہیں اور رہتے ہیں کہ جو انگریز کے دور کے بنے ہوئے ہیں، وہاں کی جو گلیاں ہیں ان کی جو ٹرننگ ہے وہ کرو کی صورت میں بنی ہوئی ہے. جب آپ ٹرن لے رہے ہوں گے تو اگلی گاڑی کو، آپ کی گاڑی اس گاڑی کو آپ کو دیکھنا آسان ہوگا. جی تو یہ اس انگریز کے دور کا خیال رکھا گیا اور آج بھی ٹاؤن پلاننگ کرنے والے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو میں یہ صرف 2 مثالیں، اسی طرح بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے ارشادات کے بہت سارے پہلو آج ہمارے سامنے کھلتے چلے جا رہے. اس معنی میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضور کے کلمات بہت جامع ہیں. ہماری مجبوری، ہماری محتاجی ہے کہ اس کی وضاحتیں کریں، پھر حالات موجودہ سے جوڑ کر اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ایک معجزہ ہے کہ جس طرح آپ پر جو کلام نازل کیا گیا وہ معجزہ ہے کہ اس کے ہر لفظ کے پہلو کھلتے چلے جائیں گے، قیامت تک نئے نئے پہلو کھلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مبارک کا بھی یہ معجزہ ہے
کہ ہر آنے والے دور میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سامنے رکھ کے غور کیا جائے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ سب کیا ہے. جیسا کہ ابھی حدیث مبارکہ بیان ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ شہروں کو جب آبادیاں زیادہ ہو جائیں تو شہر دوسرے بسائے جائیں. کروڑوں کے شہر نہیں ہوتے، اور کروڑوں کے شہر ہوتے ہیں تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے، جس کا آپ دن رات میڈیا پر تذکرہ دیکھتے ہیں. مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹاؤن پلاننگ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، زندگی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر کرائم بڑھ جاتے ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ شہر اتنا بڑا ہے کہ جرم کرنے والا جرم کر کے فرار ہو جائے گا، اسے کوئی ڈھونڈ نہیں سکے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا وہ ہے کہاں. شہر چھوٹا ہوگا، لوگ کم ہوں گے، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، انتظامیہ مقامی ہوگی، لوگ مقامی ہوں گے، شناختیں ہوں گی ایک دوسرے کی، تو کرائم کا ریٹ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عملی پہلو ہے جو معجزے کے طور پہ سامنے آئے گا، جس پہ ہم عمل نہیں کرتے. اس طرح بہت سارے معاملات ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں امت کو، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما دے. ہم صبح اٹھتے ہی نہیں. ہم تو صبح ہماری مارکیٹیں 12 بجے سے پہلے کھلتی نہیں. 12 بجے تو اٹھتے ہیں. ہم دوپہر کا کھانا کھا کے، مجھے معاف کیجیے گا ناظرین، دوپہر کا کھانا کھا کے ہمارا تاجر جو ہے وہ دکان کی چابی اٹھاتا ہے کہ چلو اب دکان پہ بیٹھتے ہیں. تو اب آپ بتائیے برکت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ زوال کے وقت دکان کھولیں گے جی، تو عروج کہاں سے ملے گا؟ اور کہیں گے ہمیں عروج ملنا چاہیے. تو یہ یعنی اگر ہم گنتے چلے جائیں ایسے کتنے پہلو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے اور ہوگا، یقیناً ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ یقیناً ہوگا، مگر ہم فراموش کر رہے ہیں. کھانے پینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت رکھے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. او بھائی، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے بھی چھوڑو. ہم تو یہاں تک پہلے ٹھوستے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وہ اتارنے کے لیے دو، اتارنے کے لیے فلاں چیزیں دو، اتارنے کے لیے فلاں لکوڈ دو، اتارنے کے لیے فلاں. تو بھائی پہلے اہتمام کر لو نا کہ ایک حصہ سانس لینے کے لیے بھی تو چھوڑو، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، ایک حصہ سانس لینے کا. اور جب شدید بھوک لگے اس وقت کھاؤ، اور جب بھوک مٹنے لگے اس وقت چھوڑ دو. ہمارا تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ہم سب کو معلوم ہے کیا تبصرہ کیا جائے. جب بھوک ختم ہو جاتی تو ہم پھر ایک روٹی اضافی کھاتے ہیں. معاف کیجیے گا، ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت دی، کم کھایا کرو. اور 2-3 چیزیں بڑی حیرت انگیز ہیں، آپ آزما کے دیکھ لیجئے. 2-3 چیزیں جو ہے ان کو جتنا بڑھاؤ بڑھ جاتی ہے، جتنا کم کرو اتنا کم. نیند، جتنا زیادہ ہم سونے لگے نیند کے ریشو وہی بن جاتا ہے. جی. بھوک، جتنا کم کھائیں کم ہو جاتی ہے، جتنا زیادہ کھاتے جائیں بڑھ جاتی ہے. نیند، بھوک، دشمنی اور لسی. لسی میں پانی ڈالتے جائیے، 2 آدمیوں کے 3 کو ہو جائے گی، پھر پانی ڈال دیجئے 4 کو، پھر پانی ڈال دیجئے 5 کو ہو جائے گی. نیند کو جتنا بڑھا دیں، بھوک کو جتنا بڑھا لیں، دشمنی جتنی بڑھا دیں بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا کم کرنا چاہیں کم ہو جائے گی. اب یہ اختیار بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیا نا. تو بہرحال کلام یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنمائی، آپ علیہ السلام کی ہدایات، آپ علیہ السلام کی تعلیمات جو بظاہر لگتا ہے بظاہر کہ وہ دنیاوی امور کے معاملات میں ہیں، لیکن حضور کی تو ساری تعلیم دنیا کے لیے بھی ہے اور دین کے لیے بھی ہے. اور جب ہم دین کے تابع کر دیں دنیا کو تو دنیا نہیں رہتی، وہ بھی دین بن جاتی ہے. وہ بھی دین بن جاتی ہے. تو اگر وہ شہروں کی تعمیر کی بات آئی، اگر وہ سڑکوں کو کشادہ رکھنے کی بات آئی، اگر اپنے جسم کے اعتبار سے اس کو مینٹین کرنے کی بات آئی، تو یہ دنیا داری کی باتیں نہیں. اگر ٹاؤن پلاننگ کی بات ہو رہی ہے، شہروں کو نئے آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے، سڑکوں کو کشادہ رکھنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مخلوق خدا کے فائدے کی بات ہے. اور اللہ کا دین مخلوق خدا کو دنیا کا بھی نفع دینے کو آیا. اور اگر اپنے جسم کو مینٹین رکھنے کی بات ہو رہی ہے یا اس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے حتی الامکان، پھر بھی اللہ نے مقدر میں بیماری رکھی، بیماری آنی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو مینٹین رکھنے کی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لنفسک علیک حق ولعینیک علیک حق. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اس کو آرام بھی دیا کرو. البتہ وہ آرام اعتدال کے ساتھ ہوگا، ہر وقت آرام 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 نہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا صحت خراب ہو جائے گی اتنا آرام کرنے سے. بالکل، وہ ہر ڈرامی ہوگی، ہر ڈرامی بھی ہوگی، اور موٹاپا آیا پھر اسے ختم کرنے کے لیے
دس جتن کرنے پڑے. سلیونگ سینٹر ڈھونڈتے پھرنا. جی بالکل. تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود مشقتوں میں ڈالتے ہیں. اچھا بڑا عجیب ایک نقطہ ہے سورہ حجرات 26 پارے میں ہے اور ہمارے ہاں گریجویشن کے سلیبس میں بھی پہلے شامل رہی. اس سے بہت اہم معاشرتی ہدایات بھی عطا ہوئیں. البتہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر اور احترام کا ذکر بھی ہے اور آپ کی اطاعت کا ذکر بھی ہے. ایک جگہ سورہ حجرات میں ذکر آتا ہے کہ دیکھو اگر نبی علیہ السلام تمہاری باتیں مان لیں لعنتم تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. بڑا ایک گہرا نقطہ ہے آپ تمہاری یہ خواہش ہو تمہاری وہ خواہش ہو تمہاری یہ چاہت ہو اگر تمہاری مانیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے اگر ہم ان کی نہیں مانیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. تو آج ہم مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اور یہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے. اگر اس کو ہم نے فراموش کر رکھا ہے, پس سے پوچھ ڈال رکھا ہے بائی لارج, تو لعنتم تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اور آج یقینا مشقتوں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. یہ جو گفتگو ہو رہی تھی نا ابھی شجاع صاحب نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ شہر چھوٹے بناؤ, سڑکیں کشادہ رکھو. آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا سوسائٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گنجان آبادیاں, تنگ سڑکیں, بعض جگہ تو اتنی تنگ کہ علامان و رفیس کچھ ہم لوگ خود تنگ کر دیتے ہیں. مطلب سڑک دکان ہماری جو ہے وہ کہیں اور ہے اور ہمارا جو لوازمات ہیں شو کرنے کے لوازمات ہیں وہ کہیں اور ہیں. آدھی سڑک پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے, ہم پوری قوم قبضہ گروپ بنی ہوئی ہے. ہمیں گھر ملا تھا 80 گز کا, ہم نے اسے 120 گز کا خود ہی بنا لیا ہے آگے بڑھا کے اور ادھر نکال کے اور ادھر نکال کے لوگوں کی جگہ تنگ کر دی ہے. تو یہ جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں اگر ٹاؤن پلاننگ کرتے وقت حدیث ذہن میں رکھ کے, اگر برکت کے بہت سے طریقے حدیث ذہن میں رکھ کے ڈیزائن کیا جا رہا ہو کہ صاحب حضور کی ہدایت کے مطابق یہ شہر اتنی آبادی کا بس ہوگا, تو اس نقشے بننے کے دوران ہی اس میں برکت داخل ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. اگر ہمارا ایمان پختہ ہے سب کچھ, سڑکیں اگر چوڑی ہو جائیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو آسانیاں بانٹی جاتی ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا. ہم مشکلات پیدا کرتے ہیں. ہمارے دکاندار, بھائی معاف کیجئے گا آپ کو کہیں کہ شاید دکانداروں کے بارے میں یہ بہت زیادہ, آپ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کی دکانوں کے آگے کتنے بڑے بڑے خونچے لگے, آپ نے پوری فٹ پاتھوں پہ قبضہ کیا ہوا. یہ فٹ پاتھ ہے تو عوام کے چلنے کے لیے, تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کر رہے ہیں, آپ دشواریاں پیدا کر رہے ہیں. جی, اور دشواری پیدا کر کے متنفر کریں گے اپنے آپ سے. جی وجہ بات ہے. اور دیکھیے اگر حدیث شریف میں یہ کہا گیا کہ راستے میں تکلیف دہ شے پڑی ہے تو اس کو اٹھا ہٹا دو, دو, یہ ایمان کے 70 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. یہ ہٹانے ایک نیکی بھی ہے اور یہ ایمان کے 70 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. تو راستے میں تکلیفیں پیدا کرنا, خود جا کے پورے خونچے لگا دینا, پورے کاؤنٹر لگا دینا لگ رہا. تو اب سوچئے اس کے اوپر تکلیف کا یعنی اس کے اوپر گناہ کا معاملہ نہیں آئے گا. بندہ مومن کون ہے؟ جس کی ذات سے دوسرے لوگ امن میں ہوں. مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. حدیث شریف میں خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں کو نفع پہنچانے والا وہ سب سے بہترین ہے لوگوں کے اندر. تو آیا ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے والوں میں شامل ہیں یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے والوں میں تنگیاں پیدا کرتے ہیں؟ اچھا یہ صرف دکاندار حضرات کی بات نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات, سڑک ہے 24 فٹ کی, 25 فٹ کی, 5 فٹ کی گاڑیاں جو ہیں دونوں سائیڈوں پہ کھڑی کر کے پارک کر کے چلے گئے, ٹریفک جام ہو گیا, لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, ایمبولینس سے پھنسی ہوئی ہیں. ہم تنگیاں پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور پھر یہ چھوڑ دیجئے, کوئی کام ایک دوسرے کے لیے اتنی مشکلات, صرف یہ نہیں کہ سڑکیں بند کر رہے ہیں. اگر کوئی سرکاری دفتروں میں چلے جائیں آپ, کوئی رفاہی ادارے ہوں, پبلک جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا خدمت خلق پر معمور کچھ ادارے ہیں, وہاں چلے جائیں, اللہ ماشاء اللہ توبہ کرنے کو دل چاہتا ہے. وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہانہ نکل آئے نا آپ کو تنگ کرنے کا, بس قیامت آ جائے گی. یہاں فل اسٹاپ نہیں لگا ہوا اس ایپلیکیشن پہ. ہاں, اگر وہ کہیں سے خود پریشان ہو کر آئے ہیں تو اس کا یہ تقاضا تو نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی پریشان کریں. بڑا عجیب جملہ میں نے عرض کیا ہے. کوئی اپنے افسران بالا سے پریشان ہے, کوئی اپنے گھر والوں سے پریشان ہے, یا معاشرے کے جبر سے اگر پریشان ہے, تو کیا اس کا خمیازہ تو آپ کے پاس آنے والا بھگتے گا؟ کیا آپ اس سے نمٹو گے؟
آپ اس سے بدلہ لوگے، کہیں کا غصہ کہیں نکالو گے، کبھی ایسا ہوتا ہے. اور کبھی ایک ہڈ حرامی کی کیفیت ہوتی ہے، کام نہیں کرنا، نہیں کرتے، بیٹھے جی 20 منٹ کے بعد آئیے گا، 20 منٹ کے کیا 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کھڑکیوں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں سرکاری اداروں، اب تو پرائیویٹ اداروں میں بھی یہی حال ہے کہ آپ چلے جائیے، بجلی کے بل، گیس کے بل پرائیویٹ سیکٹر میں آ گئے نا اب تو آپ چلے جائیے اور جانے کے بعد جب آپ کھڑے ہو جائیے دیکھیے پھر آپ کے ساتھ کیا کس طرح پیش کھڑکیوں پر رش لگا ہوا ہے، گرمی میں سردی میں اندر موبائل پہ گپے لگ رہی ہیں، باتیں ہو رہے ہیں، لفٹ، اور زیادہ بولو تو مجبوری ہے ان کی، بیچارے وہ تو پھنسے ہوئے نا، وہ تو باہر کھڑے ہیں، وہ جو آپ کہیں گے وہ مانیں گے. اب اس کا ایک اور بلیک پہلو، میل کرتے ہیں ہم. ایک اور پہلو دیکھ لیں، بہت مشہور حدیث ہے، ہم سب کو یاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو آج جو آپ کے سامنے لائن میں کھڑا ہے، ذرا اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچ لیں اور آپ اپنے لیے کیا پسند کریں گے. یہی معیار ہونا چاہیے اس سے ڈیل کرنے کے اندر. آج وہ ایک ایشو پر اس لائن میں لگا ہوا ہے، آپ کو بھی کل کسی ایشو پر، اور یہ ایشو بھی آپ نے خود پیدا کیا ہے. جی آپ کو بھی کل کسی اور ایشو پہ کسی لائن میں لگنا پڑے گا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی والی بھی آتی، مکافات عمل کا معاملہ آتا ہے. آج آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، لا محالہ کہیں اور نکلے گا یہ معاملہ. تو آج خیر کا معاملہ کر لو، آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا. آج آپ کسی کے کام آ جاؤ، کام آنے سے مراد جائز کام آنا، ناجائز نہیں. تو کل آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا. اس کو اس نہج پر دیکھنا چاہیے. اب میں یہاں پہ عرض کر دوں، لوگ کہیں گے بھائی تقریر تو بڑی اچھی کر دی آپ نے، مگر گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. کوئی مریخ سے ہم بھی لائنوں میں لگتے ہیں جا کے بھائی، ایسی تو نہیں بیان کر رہے آپ کے سامنے آ کے، کئی لائنوں میں ہم بھی لگے ہیں. جی لیکن بتا دیں حل کیا ہے اس کے سوا. ایک تو وہ حل ہوتا ہے کہ ہر جگہ جناب وہ CCTV کیمرے لگائے جائیں اور پھر کمپلین کرنے کا آپ کے پاس آپشن ہو، اور پھر جناب آپ کسی سے ٹکر موڑ لیں اور پھر اس کے پیچھے لگیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اس سارے کام کے لیے پوری قوم کے پاس نہ وقت ہے نہ وسائل ہیں. اور ایک ہے کہ اس قوم کے مزاج صرف کو احساس زندہ کر دیں، احساس زندہ کرنا، احساس ذمہ داری کو زندہ کرنا، ہم کون ہیں، ہم کس کے امتی ہیں، ہم کس امت کا حصہ ہیں، اس تربیت سے گزارنا. اب یہ بھی اپنی جگہ بڑا کام ہے، مگر یہ پائیدار کام ہے. دیکھیے ڈنڈے کی زور پر اگر ایک جگہ ہم کسی سے کچھ کروا لیں گے نا، تو انسانی عقل بڑی شاطر ہے، وہ اس کا بھی کوئی وے آؤٹ نکال لیتے ہیں لوگ. جی اچھا پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے ریٹائر بھی ہونا ہے، میرا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے. تبادلہ ہوگا تو کسی اور جگہ جا کے بھی یہی کریں گے آپ کہ کرسی میری جا بھی سکتی ہے، آج نہیں، آج ہے کل نہیں ہوگی. اور پھر جن لوگوں کو کچھ رفاہی کاموں کا ذمہ دار بنایا گیا، فلاحی خدمت خلق کے پر مامور کیا گیا ہے، وہ ادارے ہیں. پھر کچھ قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کا کام قانون کی رکھوالی کرنا ہے. مجھے بہت معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا، آج کل تو صورتحال یہ ہو گئی کہ لوگ قانون شکنوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا قانون کے رکھوالوں سے ڈرتے ہیں. اللہ ہمارا رویہ یہ ہو گیا ہے جی کہ اگر کہیں سے کوئی قانون کے رکھوالوں کی گاڑی گزر جائے تو لوگ سہم جاتے ہیں. حالانکہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے محافظ آ گئے، وہاں ڈر جاتے ہیں لوگ. اللہ محفوظ رکھے. تو پھر شاید لوگ کہتے ہیں کہ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. جی ہاں ایگزیکٹلی، محتاط فاصلے پر ہے، محتاط فاصلے پر رہیے. یعنی اب اس کو اگر آپ اوور آل سچویشن، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، ہم کیا صورتحال پیدا کرتے ہیں. ناظرین مثال کے طور پہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی میں کسی کے مجھے کسی سے کھیلوں سے دشمنی ہے. ہمارے ہاں کھیل ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں. شہر میں بہت بڑا ایک سینٹر بنا ہوا ہے، اسٹیڈیم ہے، نمائش ہے. جب یہ بنا ہوا ہوتا ہے، ابھی بھی راستے میں ہم آئیں، کنٹینر احتیاطاً رکھے ہوئے جگہ جگہ کہ کسی موقع پہ آ کے راستہ بند کر دینا. جو اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، رہائشی ہیں، ان کی گلیاں بند کر دیتے ہیں ہم. ہاسپٹلز بھی ہیں، ہاسپٹلز ہیں، وہ ہاسپٹل کے راستے بند ہو جاتے ہیں. پھر بعض ایسے ہیں جہاں اسی راستے سے وہ سرکاری طور پہ ہم آفیشلی بند کرتے ہیں. لوگ مارے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، فیول ختم ہو جاتا ہے، گاڑیاں جام ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوشی کا کام کر رہے ہیں. بچوں کے اسکولوں کی پرابلمز، بچوں کے مدرسوں کی پرابلمز، لوگوں کے آفس جانے کی پرابلمز، کوئی بیمار ہو جائے ہاسپٹل جانے کی پرابلم. وہاں جو ہاسپٹل موجود ہے
وہاں تک پہنچنے کی پرابلم، کتنے لوگوں کی دکانیں مجبوراً بند کرنا پڑتی ہیں ان کو، کتنے آفیسز ان کو بند کرنا پڑتا ہے. سب سے یہ مطلب کھیلوں کی مخالفت نہیں، بالکل کھیلیے، کھیلنا بھی زندگی کے لیے ضروری ہے. نمائشوں کی مخالفت نہیں، نمائشیں بھی کیجیے، ضروری ہے اپنی چیزوں کو پروڈکٹ آپ نے بنائیے تو اسے ڈسپلے کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، لیکن اس کے لیے کچھ ایسی جگہ بنائیے لے جا کے کہ جہاں شہر ڈسٹرب نہ ہوتا ہو، یا کوئی ایسا اہتمام کیجیے کہ میری ایمبولینس گزر جائے، میرے بچے اسکول چلے جائیں، میرے گھر کے قرب و جوار کی دکانیں بند نہ ہوں تاکہ میرے گھر کا سودا سلف آتا رہے. یہ ساری چیزیں ان کا تعلق براہ راست مذہبی تعلیمات سے ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو دنیاوی سمجھتے ہیں. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے معاف کیجیے گا، بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم راستے بند کر دیتے ہیں اس طرح سے. اچھا یہ تو چلیے وہ ہے ایونٹ ہو رہا ہے تو راستے بند ہو گئے، ہم تو اس سے بھی زیادہ ظلم کرتے ہیں نا. یا جو ہم کوئی اور پروگرام کر رہے ہوتے ہیں پوری سڑکیں گلیاں بند. دیکھیے اصولی بات کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جی ٹھیک ہے، آپ رحمت بن کر آئے نا، تو کیا امت زحمت بنے گی لوگوں کے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں داخل ہوتے کسی وقت رات میں، تو اس کیفیت میں اتنی آواز سے سلام کرتے کہ اگر کوئی زوجہ محترمہ ہیں جاگ رہی ہوں تو سن کر جواب دے دیں، اور سو رہی ہوں تو ان کے کان میں آواز نہ پڑے. اندازہ کریے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما رہے، اگر پیچھے خواتین کے ساتھ اگر کوئی بچہ آیا ہوا ہے اور کسی بچے کی رونے کی آواز اگر آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیتے تھے. یہ فرض ہے، نماز جبکہ نماز فرض ہے، کیونکہ ماں کا دل بے قرار نہ ہو جائے. تو مقام 3 حوالے کافی. باقی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر، قرآن حکیم کے دروس کی محافل، دینی محافل اور اجتماعات بالکل ہونے چاہیے، ضروری ہے. تو ہمارے ایمان کا تقاضا، ہماری دینی ضرورت ہے اور ہماری ضرورت ہے. البتہ اس کے اہتمام میں جہاں تو مساجد ہیں الحمدللہ رب العالمین، بڑی مساجد ہیں، بڑے اجتماعات ہو سکتے ہیں، لیکن چلیں کئی اہتمام کرنا پڑتا ہے تو بہت سارے ہمارے ہاں میدان بھی موجود ہیں، بہت سارے ہمارے ہاں شادی لانز بینکوٹ بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اور بہت سارے مقامات پر کوئی گورنمنٹ کی جگہ ہوتی ہے یا پبلک پلیس تو گورنمنٹ سے اجازت لی جاتی ہے، اور اس میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی ڈسٹربنس کا معاملہ کم سے کم ہو بلکہ نہ ہو. یا اگر ایک راستے کو فار اینی ریزن، جو کہ میں ذاتی طور پر میں کمزور آدمی ہوں پسند نہیں کرتا، اگر آپ کو بند کرنا پڑتا ہے تو آپ آلٹرنیٹ راستہ دیجئے اور اس کے لیے پہلے سے لوگوں کو مطلع فرمائیے، تاکہ کوئی دین کے نام پر ہونے والی محفل کی بنیاد پر اس طرح اگر ڈسٹرب ہو تو خدا نہ خواستہ اس کی زبان پر برے کلمات نہ آ جائیں اور وہ متنفر نہ ہو جائے، اور ہم جو رحمت للعالمین کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا طرز عمل لوگوں کے لیے زحمت نہ بن جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، یہ دنیاوی باتیں نہیں، یہ خالصتاً دین. ان سب چیزوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، ہماری پکڑ ہوگی ان تمام باتوں پر. نظام عدل ہمارا مکمل طور پر، عدل سے مراد صرف وہ عدلیہ والی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے جوڈیشری والی، نظام عدل جو ہے مفلوج ہو چکا ہے بالکل. یعنی عدل سے مراد یہ کہ میں خود انصاف نہیں کرتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اولاد میں عدل کرنا، اسٹاف ممبرز ہوں، اسٹاف ہو، ان میں عدل کرنا، متعلقین میں عدل کرنا، یہ سب عدل کے تقاضے ہیں. ہاں ایک سے زائد کسی کی اگر بیویاں ہوں تو وہاں بھی عدل کرنا، یہ بھی دین کا تقاضا ہے. خاندان کو کوئی بڑا ہے، خاندان کے افراد کو کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، وہاں بھی عدل کرنا. میں کسی ادارے کے اندر ایک بڑی پوزیشن پر ہوں، ادارے کے اندرونی معاملات کے مسائل سامنے آئیں، عدل کرنا، یہ بھی اس کا تقاضا ہے. یہاں سے چلیں گے تو نظام عدل پھر ریاست کی سطح پر ریاست کی سطح پر آئے گا. یہ سارے معاملے معاشرہ جو ہے مکمل طور پر خوف خدا سے خالی ہو چکا ہے. پھر ہم روتے ہیں ہمارے ہاں معیشت تنگ ہو گئی ہے، ہمارے ہاں فلاں چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں فلاں چیز نہیں ہے. تو جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو معیشت تو تنگ ہوگی. بالکل، یہ تو ہم دعوت دے رہے ہیں نا، عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں. جی دیکھیے، ہمارے قومی مزاج میں آج وہ منافقین والی صفات اکثر نظر نہیں آتی. مسلم شریف کی روایت میں 3 باتیں، بخاری شریف میں 4 باتیں ہیں. منافق کی صفات کیا ہے؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اچھا، جب وعدہ کرے گا مکر جائے گا. ٹھیک، خلاف وعدہ خلافی کرے گا. اور جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا. اور جب جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا. گالیاں دے گا.
جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں دینا۔ آج ہمارے قومی مزاج ہے کہ نہیں؟ ہمارا پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، میڈیا بھی، افراد بھی، مطلب حکمراں بھی، اپوزیشن بھی، میڈیا پہ بیٹھے ہوئے عوام لوگ بھی، بھی اور عوام بھی۔ بہرحال مطلب یہ کوئی ہمیں لفاظی تھوڑی کرنی کہ دوسروں کو برا بھلا، میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، ہم بھی ہاں، اور وعدے کو کھولنا پڑے گا، وعدے کی اقسام ہے، امانت کو کھولنا پڑے گا، امانت کی اقسام ہے، اور جھوٹ کے مواقع کس قدر ہمارے عام ہو چکے ہیں، بلکہ مواقع نہ کہ جھوٹ کا طرز عمل کتنا عام ہو چکا ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ ہماری اقدار کا حصہ بن جی، گیا ہے۔ وہ آرٹ بن چکا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب جی، و اور جب اتوب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، آج یہ ہمارا قومی مزاج ہے۔ الیہ۔ قومی مزاج۔ جی، اور جو جتنا اوپر ہے اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا وعدہ خلاف، اتنا بڑا خیانت کرنے والا اور اتنی گالیاں دینے والا ہے۔ تو پھر ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ایک ہمارے دوسرے کی عزت کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، بلکہ پامال کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، اور پھر خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے دیکھا ہیں۔ میں نے کیسا نیچی دکھایا، جی، دیکھا جی، میں نے بولنے نہیں دیا، میں نے جناب ٹھکانے لگا دیا، خوش ہو رہے ہیں اس بات پر۔ جی، یہ ہے ہمارا قومی مزاج۔ آپ نے فرمایا ہمارے مصائب ہمارے کرتوتوں کی وجہ ہمارے سے۔ کرتوتوں کی قرآن کریم کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ جو مصیبتیں تم پر آتی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ورنہ بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آج یہ کرتوت ہیں ہمارے جن کی وجہ سے مشکلات ہیں، معاشی حالات، ہم نے بار بار بات کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آج ہم بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور وہ بھیک اترتی اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر سود بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اصل رقم تو ہم دینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، مگر سود ہم سے نہیں ادا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے میرے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو۔ جو قوم حالت جنگ میں ہو، کافروں کو چھوڑ دیں تو اللہ کو مانتے تھوڑے ہی ہیں، ہم اللہ کو ماننے کے دعوے دار، اور ہم نے ملک اللہ تعالیٰ کے نام پر لیا، اور اس ملک میں آج بھی ہم سود کے دھندے ختم کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آنی؟ یہ قوم اگر اجتماعی سطح پر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہو، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آ جائے اس کی حشر کیا ہونا ہے؟ یہ آج ہم بھگت رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ ہمارے کرتوت ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اس سارے معاملات کو دنیاوی، بھائی دیکھیے دنیاوی معاملات ہیں، ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے، ہمارے پاس پیسہ ختم ہو گیا، ہم رو رہے ہیں، ہمارے یہ ہو گیا۔ نعمتیں اللہ کی ویسی کی ویسے ہی ہیں، زراعت آپ کی الحمدللہ ویسی کی ویسے ہی ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں، انہیں استعمال کرنے کا سلیقہ چھین لیا گیا ہے آپ سے، تدبر چھین لیا گیا ہے آپ سے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اپنے اوپر خود انحصاری، اپنے رب پہ خود انحصار کرنے کا جو آپ کے کو وہ تھا سلیقہ تھا، وہ چھین لیا گیا آپ سے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس ایک اللہ پر توکل کر لے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ اور ہے، اور وہ کہتا ہے سورہ طلاق میں ذکر آتا ہے 28 پارے میں، سورہ طلاق کے شروع میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مگر توکل تو کریں اللہ پر، ہم تو کبھی اس غیر پر، کبھی اس غیر پر، کبھی اس کافر پر، کبھی اس کافر پر، اس کافر ملک کے اوپر، اس کافر ملک کے اوپر مانگے چلے جا رہے ہیں، بھروسے کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اس کی طرف رجوع کرنے کو اس سے مانگتے ہی نہیں نا، ہمارا کشکول اس کے سامنے نہیں پھیلتا، نہیں جھک رہا۔ اس کے سامنے کشکول پھیلا کے دیکھیے نا کتنی نعمتیں دے گا، اس سے دعا کر کے دیکھیے نا، اس سے مانگ کے دیکھیے کہ اللہ سب کی غلامیوں سے نکال کے اپنا بنا لے، کیسے نہیں بنائے گا؟ بڑی جلدی راضی ہونے والا رب ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، یہ ہم راضی کرنا نہیں چاہتے اسے۔ اسی بات کا تو ہونا ہے، اس کی عطا میں، اس کے فضل میں، اس کی عنایت میں، اس کے انعام میں، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے مانگنے میں، ہمارے پلٹنے میں، ہمارے رجوع ہونے میں، ہمارے توبہ کرنے کے رویے میں کمی کا مسئلہ ہے۔ آپ سوچیں ہم لوگ دن رات کتنی بحثیں کرتے ہیں پاکستان کے مسائل پر، کتنے لوگ اللہ کے سامنے روتے ہیں؟ دن رات کتنا ہم ایک تو میں کرتے ہیں، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ ہم میں سے کتنے جو اپنے کرتوتوں کا جائزہ میں نے بھی تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی۔ حدیث مبارک ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں، تم جیسے عمل کرو گے ویسے اللہ تعالیٰ حکمراں مسلط کرے گا، تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے جو قوم وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائے اللہ بیرونی لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے ان پر، اور وہ ان کے مال و دولت کو ہڑپ کرتے ہیں۔ آج نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، ہم کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور قرض ہی کیا جو
ادا ہو جائیں. یہ دونوں اہم کس قدر معاملات ہیں ہمارے دین میں. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو قوم وعدہ خلافی میں مبتلا ہو اللہ بیرونی لوگوں کو مسلط کرتا ہے, ان کے مال و دولت کو ہڑپ کر جاتے ہیں. جو قوم خیانت کی مرتکب, ناپ تول کی کمی کی مرتکب ہو اللہ ظالم و جابر قسم کے حکمراں ان پر مسلط کر دیتا ہے. یہ آج ہمارے کرتوت ہیں. جو قوم زنا کے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے اللہ قتل و غارت گری ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. آج آپ تباہی دیکھ لیں. ناظرین معاف کیجیے گا, آپ کو یہ باتیں شاید اچھی نہ لگ رہی ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہے ہیں اس میں رجوع کرنا بہت ضروری ہے. اپنی تعلیمات سے رجوع کرنا ضروری ہے, اپنے رسول کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے, اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. ہماری ساری مشکلوں کا صرف ایک حل ہے. یہ جو ہم مارے پھرتے ہیں نا, ہماری ساری مشکلوں کا صرف ایک حل ہے کہ ہم اپنے اس رب کے حضور آ کے توبہ کر لیں, اپنی بدعمالیاں اس کے سامنے رکھ دیں اور اس کا اعتراف کر لیں کہ ہم بدعمال ہیں اور ہم نے یہ گناہ کیے ہیں اور ہم ہی اصل مجرم ہیں, اور معافی طلب کر لیں. میرا رب بڑی جلدی راضی ہو کے معاف کرنے والا ہے, بڑی جلدی راضی ہو کے معاف کرنے والا ہے. ایک مرتبہ اگر یہ کام کر کے دیکھیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے فراغ دستی کے اسباب پیدا کرتے ہیں. بے شک بے شک. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. البتہ توبہ سچی توبہ اور توبہ اصل توبہ ہم نے بارہا ذکر کیا, وہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے. اور مصائب اجتماعی ہیں تو اس کا حل بھی اجتماعی توبہ کے ذریعے سے میسر آئے گا. بس ناظرین کرام, آج میرا خیال ہے ہمیں یہی گفتگو ختم کر دینی چاہیے, اس لیے کہ اس جس کیفیت میں, جس تکلیف دہ کیفیت میں ہمیں, اس میں بات بہت دور تک چلی جائے گی. تو میں شیعہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو گناہ سے توبہ کر لے, مراد سچی, جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے وہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں سچی, پکی, انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.